السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس مٹی سے بنائے گئے جسم کی جمیع ضروریات کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کر دیا۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے اس جسم میں روح کو داخل کیا۔ روح کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے بھجوایا اور اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست اللہ تعالی نے آسمانوں سے ہی کیا۔ جس طرح جسم کی غذا اور خوراک کا خیال نہ کیا جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کی غذا کا اگر خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ مٹی سے بنایا گیا جسم ایک وقت آتا ہے مٹی میں ہی واپس چلا جاتا ہے، اور آسمانوں سے نازل ہونے والی یہ روح، اس کا اگر خیال رکھا جائے، اس کی غذا کا بندوبست کیا جائے، اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، وحی الہی ہے، اس غذا کا خیال کیا جائے
تو یہ روح بھی اللہ رب العزت کے پاس واپس جاتی ہے اور اللہ رب العزت کے تیار کردہ انعامات کے مستحق بنتی ہے۔ ہر آسمان پہ فرشتے یہ کہتے نظر آتے ہیں، مرحباً بالرجل الصالح، مرحباً بالرجل الصالح، اس نیک روح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اگر اس کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی پرواز آسمانوں کی طرف نہیں ہوتی، آسمان دنیا کا ہی دروازہ نہیں کھلتا۔ آخر اس روح کو جسم تو زمین کی پہلی تہ میں ہوتا ہے، لیکن اس روح کی پھر بدبختی یہ ہوتی ہے کہ زمین کی تہوں میں اس کو پھینکا جاتا ہے، جس کو سجین کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کروڑوں احسانات کیے ہیں اپنی مخلوق پہ، سب سے بڑا احسان عظیم یہ ہے کہ اس امت کے لیے جس ہستی کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجوایا ہے وہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اسی کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے وقف کر دیا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے، جس قرآن مجید کی وجہ سے ہی روح کی تازگی ہوتی ہے، روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے، روح کی غذا کا بندوبست ہوتا ہے، اور انہی مطلوع آیات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں پہ جو روگ لگ چکا تھا اس کو دھونے کے لیے جو نسخہ استعمال کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت کا نسخہ استعمال کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، صرف قرآن مجید پڑھ کے نہیں سنایا بلکہ مطلوع آیات کی روشنی میں امت کی تربیت فرمائی، تزکیہ فرمایا۔ سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے مزکی، سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نظریات پیش نہیں کرتے تھے بلکہ ان نظریات کی روشنی میں رجال تیار کرتے۔ یہی وجہ ہے مکہ کے اندر جو لوگ تیار ہوئے، مدینہ ہجرت کی، پھر پوری کائنات پہ جو حکومت کی تو انہی لوگوں نے کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، وہی پھر پوری امت کے لیے روشنی کے مینار بن گئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف تربیت نہیں دی اور تربیت اور تزکیے تک محدود نہیں رکھا اپنا پیغام، اس تربیت اور اس تزکیے کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے بعد میں آنے والی امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ وہ کتاب و حکمت جس کتاب و حکمت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سے یہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے۔ کس چیز کو پہنچانا ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف نازل کیا گیا۔ ما انزل الیک من ربک، اللہ رب العزت نے جو آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سنائی، تربیت اور تزکیہ فرمایا،
اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان 3 نکات سے پہلے وہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ آج بھی امت اگر اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہادی و مرشد پوری کائنات سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پہچانے اور سیرت کے پیغامات کو اپنی زندگی کے زاویوں اور رویوں میں شامل کر لیں۔ تو میں ان 2 نکات پہ ہی انشاءاللہ آج گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلا نکتہ سیرت طیبہ، ایسا پیارا موضوع ہے، اگر پوری کائنات کے مصلحین کی تاریخ اکٹھی کر لی جائے، انقلابی ریفارمر کی سوانح حیات اکٹھی کر لی جائے تو سیرت طیبہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس جس طرح پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کے اقوال بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کے اعمال مبارکہ بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ان کا زندگی کا ہر پہلو ایک طرف اور پوری کائنات کی اچھائیاں ایک طرف ہوں تو پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں کس ہستی کے بارے میں چند کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں جس ہستی نے اپنی مقدس زبان سے خود فرمایا تھا اپنے نام کے متعلق کہ میرا نام پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ انا احمد، انا احمد وانا محمد وانا الماحی الذی یمحى بی الکفر۔ لوگوں میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے تعریف کیا گیا۔ کائنات کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بیان نہیں کیا جاتا۔ وَأَنَا أَحْمَد، میرا نام احمد بھی ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِي الْكُفْرُ، میں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میری وجہ سے روئے زمین سے تاریکیاں اور جہالتیں اور کفر ختم ہو گیا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبَيْ، میں وہ عاقب ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، اور میرا نام حاشر ہے۔ پوری کائنات قیامت کے دن اکٹھی ہوگی، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، کبھی کسی پیغمبر کے پاس، لیکن کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب میرے پاس اللہ رب العزت پوری کائنات کو پہنچائیں گے، میں پھر کہوں گا انا لہا، یہ کام تو میں ہی کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے خلعت فاخرہ پہنائیں گے، انا و امتی علی تل فیکسونی ربی تبارک و تعالی حلتا خضراء۔ پھر اللہ رب العزت مجھے جب خلعت فاخرہ پہنائیں گے، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، سرتاج رسول اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، جو سوال کرتے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے، جس کی سفارش کرتے ہیں ہم قبول فرمائیں گے۔ اس وقت پھر امت کا حساب شروع ہوگا، اور ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، وہ ہستی اتنی مبارک ہستی ہے جب تک اس کی شفاعت نہیں ہوگی کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول شافع واول مشفع واول من ينشق عنه القبر واول من يقرع باب الجنہ، لوگوں سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ امت بھی میری ہی ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک بھی پوری کائنات سے اعلیٰ. ان کا نسب نامہ واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. لوگوں، کنانہ کی اولاد سے کنانہ کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنا، پھر بنو ہاشم کو ان میں سے چنا، قریش کو چنا، پھر قریش کے خاندان سے بنو ہاشم کا چناؤ ہوا، اور مجھے اللہ رب العزت نے اتنے چناؤ کے بعد بنو ہاشم سے پیدا کیا. میں دنیا میں نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوں، بلکہ فرمایا لوگوں میں نسب نامہ ہی نہیں، پوری کائنات ایک طرف ہو، انا سید ولدی آدم ولا فخر، جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں قیامت تک آنے والی آدمیت کا میں سرتاج ہوں، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ اللہ کو فخر پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کس پہلو پہ انسان گفتگو کرے؟ اگر ان کے اخلاق کی بات کو شروع کرتے ہیں تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی بات پڑھ کے انسانیت ورطہ حیرت میں چلی جاتی ہے. فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، لوگوں میں نے سرتاج رسول کی خدمت میں 10 سال گزارے. فما قال لی اف قط، آپ کو اللہ رب العزت نے اخلاق کے تمام پہلوؤں کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کیسا اخلاق؟ 10 سال خدمت کی ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان 10 سالوں میں سرتاج رسول نے مجھے اف تک نہیں کہا. وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَا فَعَلْتُ، اور اگر میں نے کوئی کام کیا تو کبھی مجھ سے پوچھا نہیں کیوں کیا، اور جو کام مجھے کہا میں نہیں کر سکا یہ نہیں فرمایا ہَلَّا فَعَلْتَ، تو نے کیوں نہیں کیا. اس 10 سال میں ایک موقع یاد ہے جب مجھے کسی کام کے لیے سرتاج رسول نے بھجوایا، میں بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے جب پیچھے چہرہ گھمایا تو کیا دیکھتا ہوں، آپ کی مسکراہٹ ہی مجھے نظر آئی. کہا یا انیس، چھوٹے بچے کہاں تمہیں بھیجا اور کہاں چلے گئے؟ پھر بھی پیار ہی کیا، محبت ہی دی، شفقت ہی دی اور اپنی مسکراہٹ ہی پیش کی. صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی وکل ما یملک نفسی. اللہ رب العزت نے اس ہستی کو اتنا بلند بنایا تھا، سچ کہنے والے صحابہ کہتے تھے ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائیں. وکل ما یملک نفسی، جس چیز کا میں مالک ہوں ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات کو اگر شروع کر دیا جائے تو وہ بات بھی ختم نہیں ہوتی. ابو رمسا جس کے بیٹے کی آنکھ میں کوئی جچتا نہیں تھا، کہا ادھر آؤ میں بھی تمہیں ایک ایسی ہستی دکھلانا چاہتا ہوں. وہ ابو رمسا کا بیٹا جب پہلی نظر ڈالتا ہے کس پر؟ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی زبان بول اٹھی واللہ ان هذا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری آنکھ نے آج تک کوئی ایسا دیکھا نہیں اور پیغمبر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قدمت المدینہ، میں مدینہ میں آیا، ورأیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مدینہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟
جواب ملا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سرتاج رسول کی آمد ہے۔ میں نے سوچا میں بھی اس ہستی کو دیکھوں جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ جب میں گیا پہلی ہی نظر میری رخ انور پہ پڑی، میری زبان بول اٹھی واللہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں حسان نے کیسی بات کہہ دی، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا يَشَاءُ۔ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت بنایا ہے آپ کو، کسی آنکھ نے ایسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے۔ زمانے بیت گئے، اس طرح کا مقام پانے والا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہو سکا، بلکہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ انک قد خلقت کما یشاء۔ اللہ رب العزت نے حسن کے تمام مراتب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ ہی پورے کر دیے ہیں۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، اگر ان کے حیا کی بات کی جائے تو انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ كان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کمواری بچی اس کے اندر بھی اتنا حیا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں حیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوری کائنات سے اعلیٰ پیغام کے اعتبار سے ہی نہیں تھے، ذات کے اعتبار سے بھی۔ صحابی بلکہ فرماتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسکا قط اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، خوشبوؤں کی سردار کستوری ہے، عنبر ہے، لیکن آج تک نہ عنبر میں ایسی خوشبو پائی نہ کستوری میں ایسی خوشبو پائی جتنی خوشبو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے آیا کرتی تھی، جتنی آپ کے پسینے سے آیا کرتی تھی۔ بلکہ فرمایا ما مسست دیباجا ولا حریرا الین مسا من ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا، میں نے باریک ریشم بھی دیکھا، لیکن اتنا نرم اور ملائم نہ موٹا ریشم نہ باریک ریشم دیکھا ہے جتنا نرم اور ملائم سرتاج رسول کا ہاتھ مبارک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت کتنی، آپ کے معجزات کی اگر بات شروع کی جائے دن گزر جائیں آپ کے معجزات ختم نہیں ہوں گے۔ صحابی کیا فرماتے ہیں، عصر کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور لوگ اکٹھے ہوئے، پانی نہیں، فرمایا کوئی برتن لایا جائے، ایک پیالہ لایا گیا، فرمایا کچھ پانی ہے، چند قطرات پانی منگوایا، اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں ڈبویا اور اپنے چہرہ انور پہ لگایا اور وہ چند قطرات اسی پیالے میں ڈالے۔ صحابی کہتے ہیں فجعل القوم يتوضؤون، لوگوں نے وضو کرنا شروع کیا، اور ہم کتنے لوگ تھے، 300 کے قریب لوگ۔ فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي، میں کیا بتاؤں، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں رکھا، آپ کی انگلیاں مبارک ان کے درمیان سے اللہ نے چشمے جاری کر دیے، پانی پینے والوں نے پیا، وضو بھی کر لیا۔ بلکہ حدیبیہ کے مقام پہ صحابی فرماتے ہیں عطش القوم، لوگ پیاس سے نڈال ہیں، پانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہوئے، پیالہ منگوایا، پانی معمولی سا پانی میسر آیا،
پیالے میں ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا. صحابی کہتے ہیں فجعل الماء، میں نے دیکھا کہ پانی ہو گیا عیونا منہمرا، جیسے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. ہم 1500 لوگ تھے، پانی پیا بھی، وضو بھی کیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا. بلکہ فرمایا لو کننا 100,000 لکفانا، آج اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ختم نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات. عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، سواری پہ سوار ہوئے، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فرمایا بتاؤ کیا خوشخبری لائے ہو؟ کہا اللہ رب العزت نے کامیابی دی ہے. کہا تو آ جاؤ، مبارک ہو. کہا سرتاج رسول اتر نہیں سکتا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. صحابہ کرام نے اتارا. فرمایا اب ستر رجلک، اپنی ٹانگ کو سیدھا کرو. صحابی جواب دیتے ہیں کہ سیدھی کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. ٹانگ کو سیدھا کیا، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اوپر پھیرا. صحیح بخاری کی کتاب المغازی دیکھیے، اس حدیث کو پڑھیے. آپ نے بسم اللہ پڑھا، ہاتھ پھیرا. صحابی عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں اس طرح میری ٹانگ میں طاقت آئی، فوسب، جلدی سے اٹھے اور کہتے ہیں آج مجھے کچھ پتہ نہیں میری یہ ٹانگ ٹوٹی تھی کہ یہ ٹانگ ٹوٹی تھی. صحابی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. سرتاج رسول جنگ میں شریک ہوا، یہ دیکھیں آنکھ باہر آ گئی ہے، کیا کروں؟ فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے، ادھر آؤ. اپنا لعاب مبارک نکالا، بسم اللہ پڑھ کے لگایا. صحابی کہتے ہیں آج تک نہیں پہچان سکا کہ میری یہ آنکھ ضائع ہوئی تھی یا یہ آنکھ ضائع ہوئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک، لعاب مبارک اور آپ کی دعا کی وجہ سے جڑ گئی. میں آج تک اس کا امتیاز نہیں کر سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی بات میں بیان کر رہا ہوں. ایک صحابی آتے ہیں، فاستطعمہ، کھانا طلب کرتے ہیں. فَعَطَاهُ وَسْقَ شَعِيرٍ، آدھا ٹوپا اس کو عطا کر دیا جو کا. فَمَا زَالَ يَطْعَمُهَا وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، خود بھی کھاتے رہے اور ان کے گھر والے بھی کھاتے رہے، مہمان بھی آتے رہے. وہ کھانا ختم نہیں ہوا. ایک دن اس کو تولتے ہیں کہ کتنا کو کھانا ہے، ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. کہ اللہ کے رسول وہ کھانا ختم ہو گیا ہے. فرمایا اس کو تولا تو نہیں تھا، اس کا وزن تو نہیں کیا؟ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھا. فرمایا لو لم تکلہ لما زال قائما، اگر تم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے کو کھاتے رہتے اور جو اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈالی تھی اس کا وزن نہ کرتے تو تم کھاتے ہی رہتے، یہ پوری زندگی ختم نہ ہوتا. میرے معزز اور محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بات کو شروع کیا جائے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کل تک زندہ رہوں گا. کہا میرے ابا پہ وحی نازل ہوتی ہے اور وہ کائنات سے اعلیٰ ہستی تو فرمایا کرتی ہیں آنکھ کھولی ہے شاید بند بھی کروں گا کہ نہیں. آپ کہتے ہیں کل تک زندہ رہوں گا. فرمایا راز بھی یہ ہے، آج اس ہستی نے مجھے فرمایا ہے کہ علی کل آنا میں تجھ سے بات کروں گا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
وہ زبان مقدس اللہ کی وحی کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتی ہے، اسی وقت ہی حرکت میں آتی ہے جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھنے لگے، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدی ما خرج منہ الا الحق واشار الی فمی، فرمایا میرے صحابی لکھو، جو بھی میں بولتا ہوں لکھو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، یہ بولتی ہے تو حق ہی بولتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی حرکت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں ہیں، عبداللہ ابن قمیعہ پتھر پھینکتا ہے، کس کے اوپر؟ جس جیسی ہستی آج تک پیدا نہیں ہوئی، پتھر لگا، خون جاری ہوا، آپ کی زبان اقدس بول اٹھی، ما لک اقماک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے کرے، تم نے یہ کیوں مجھے مارا؟ میں نے تو تمہیں اللہ کی طرف ہی دعوت دی، یہ زبان سے بات نکلتی ہے۔ صحابی کیا بیان کرتے ہیں، فسلط اللہ علیہ تیس جبل فجعلہ بنطحہ قطعة قطعة قطعة، ہم نے دیکھا اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مقدس سے نکلی ہوئی بات کو کس طرح پورا فرمایا۔ وہاں سے ایک بکرا نمودار ہوا، اس جانور نے سینگوں کے ساتھ مار مار کے اس شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت یہ صرف مسلمانوں کے پاس نہیں، ایک وقت آیا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مکہ تشریف لائے، اپنے ساتھی کے پاس بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، ابو جہل آ گیا، کہتا ہے تم طواف نہیں کر سکتے۔ اب سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی سردار تھے اپنے خاندان کے، فرمایا اگر میں طواف نہیں کر سکتا تو شام کی طرف تجارت کے قافلے تم بھی نہیں لے جا سکتے۔ امیہ جو سعد کا بھی تعلق والا اور ابو جہل کو اپنا بڑا ماننے والا، کہتے یا سعد لا ترفع صوتک لا ترفع صوتک علی ابی الحکم، ابو جہل جس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، اس کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، فإنہ سید هذا الوادی، وہ اس پورے مکے کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو تو چھوڑا، کہتے ہیں تیرے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تیری گردن تو ہم ماریں گے، اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، کہتا ہاں مجھے ماریں گے، وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کیا فرماتے ہیں، کیسے ماریں گے؟ اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، ہم تجھے قتل کریں گے۔ تھا تو وہ کافر، ایمان والا تو نہیں تھا، یقین کر کے کہتا ہے اتنا بتا دو مکے میں ہی قتل کرو گے کہ مکے کے باہر؟ کیوں پوچھتا ہے؟ مکے میں اگر قتل کرنے لگو گے تو کوئی چھڑا بھی سکتا ہے۔ کہا یہ بات بتانے کی نہیں ہے۔ ابو جہل کو پتہ چلا، وہاں سے بھاگا یہ امیہ، اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہتا ہے آج میرے یسربی ساتھی نے مجھے کہا ہے اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، بیوی کافرہ ہے، یہ بات سنتے ہی کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد ابدا، اللہ کی قسم اس ہستی نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ کافرہ کہہ رہی ہے، کافر یقین کر گیا ہے۔ اللہ رب العزت مومنوں کو بھی یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسی ہستی کو پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
پوری کائنات کے لیے نمونہ، پوری کائنات کے لیے آئیڈیل، پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیسے ان کو ایمان والے نمونہ بنائیں؟ قرآن مجید نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سرتاج رسل جس بات کا حکم دے دیں اس کو قبول کر لو، جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ، بلکہ قرآن تو اس حقیقت کو کھولتا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر سرتاج رسل کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ ان کے ساتھ تعلق اس طرح کا جب بنے گا کہ اس کی بات کو ہی سب سے بڑی بات سمجھا جائے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور پیغمبروں کا تو یہ کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام ہی پہنچاتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنی رائے کو اختیار کرے، اپنی خواہش کی تکمیل کرے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن کے لائق نہیں، کسی مومنہ کے لائق نہیں جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن مجید کی شکل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کریں۔ اور ساتھ اس بات کو بھی بیان کر دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ تو صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں قسمیہ الفاظ استعمال کیے، اپنی ذات کے متعلق 3 قسمیں اٹھائیں، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے میری جلالت کی قسم، اگر تیری بات کو اٹل فیصلہ نہ مانے، تیری ہستی کو اگر پوری کائنات سے کوئی اعلیٰ نہ مانے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اگر آپ کی ذات اقدس کو کوئی چیف جسٹس پوری کائنات میں نہ مانے، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے ان کا ایمان ہی پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نمونہ بنایا اور اس کا پھر نتیجہ بیان کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے انعام کیا رکھا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا جب ساری دنیا کو اپنا ہی فکر ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زبانوں پہ بھی یہ بات ہوگی، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم،
اے ہمارے مالک ہمیں آج بچانا۔ اس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرتے رہے انبیاء کی صف میں آ جائیں، شہداء کی صف میں آ جائیں، صدیقین کی صفوں میں آ جائیں، صالحین کی صفوں میں آ جائیں، اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ صوبان گھر سے بھاگتے ہیں، آ کر رونے لگ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول میں سوچ رہا ہوں۔ فرمایا میرے صحابی کیا سوچ رہے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول دنیا کا کوئی غم آتا ہے گھر سے دوڑتا ہوں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ آج متفکر ہوں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو سرتاج رسول ہیں، آپ کا تو مقام پوری کائنات سے اعلیٰ ہوگا، کیا بنے گا؟ فرمایا میرے صحابی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول اگر آپ سے محبت نہیں تو پھر کس سے محبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا انت مع من احببت، جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کی رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم ایک وقت تھا جب صحابی دیدار کرتے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے دنیا کے غم بھول جاتے۔ آج سرتاج رسول کے پیغامات، آج سرتاج رسول کی مبارک حدیثیں جب کتاب کھولتے ہیں دنیا جہان کا غم ہو، ایسے لگتا ہے کسی ایسے باغیچے میں آگے ہیں نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں انسان کی خون کی سرکولیشن ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے پڑھتا جاتا ہے انسان اتنا ہی سکون اور وقار میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے پیغامات ہیں؟ رسالت کے پیغامات امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ آپ نے بچوں کو بھی پیغام دیا، بوڑھوں کو بھی پیغام دیا۔ بچے ہیں عبداللہ ابن عباس، فرمایا یا غلام احفظ اللہ یحفظک انی اعلمک کلمات، میرے بیٹے بچے میں تجھے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، کچھ کلمات سمجھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کر لو، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ طلب کرو تو اپنے مالک سے طلب کرنا۔ فإذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو مدد وہی کر سکتا ہے، اس سے ہی طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ، اور بیٹے یقین کر لو، لو ان الامہ اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتب اللہ لك، میرے بیٹے یقین کر لے پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور اگر تجھے نفع دینا چاہے اس وقت تک نفع نہیں دے سکے گی جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، میرے بیٹے یقین کر لے میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو بھی پیغام دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو بچے، فرمایا جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو، میں نے ایمان کو قبول کرنا ہے۔ تھے تو بچے لیکن جواب کتنا پیارا دیا، فرمانے لگے ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، اللہ رب العزت نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا۔ آج اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے کسی ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو بھی پیغام دیا، فرمایا فتنة الرجل فی اہلی ومالی ونفسی وولدی وجاری، اگر کوئی انسان پریشان ہے، اپنے گھر میں فتنہ ہے،
پڑوس میں فتنہ ہے، مال میں فتنہ ہے، اولاد میں فتنہ ہے، اپنی جان میں فتنہ ہے، بیمار ہے، گھر میں فتنہ ہے، بیوی کہاں نہیں مانتی، اولاد بدتمیزی کرتی ہے، اولاد کا فتنہ ہے، یا تو اولاد ہے نہیں، اگر ہے تو نیک نہیں، پڑوسی کا فتنہ ہے جو اچھائی کی بجائے برائی کرتا ہے۔ اور ان سارے فتنوں کو اگر کوئی دور کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ لوگوں نماز کے پابند بن جاؤ، روزوں کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو، نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، نیک بنو اور نیک بنانے کی کوشش کرو، احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور برائی سے خود بھی بچو اور بچانے کی پوری کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی پیغام دیا، فرمایا یا معشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں جلتی دیکھی ہیں۔ ایک صحابیہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اکثر اہل النار، عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ دو چیزوں کو واضح کیا، تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو، ان دو چیزوں سے بچ جاؤ۔ سیرت سے محبت کرنے والی بہن، سیرت سے محبت کرنے والی بیٹی کے لیے یہ پیغام ہے، اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچا لے، ذکر اس پہ لے آئے، قرآن کی تلاوت لے آئے، اور کبھی عائشہ، حفصہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہن ان کی سوانح حیات کو پڑھے، کس طرح ان کو اللہ رب العزت نے شان و شوکت سے نوازا تھا۔ کبھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کی سوانح حیات بھی پڑھ لیا کرے کہ جو کھانا تو پکاتی ہے اور کھانا بھی پک جاتا ہے، اور پکاتے پکاتے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، 5 پارے منزل بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے لیے بھی رسالت کا پیغام دیا ہے، لوگوں البرکۃ مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہے، ان کا احترام کیا کرو۔ بدتمیزی کے الفاظ، بدتمیزی کے پہلو ایک مومن کو روا نہیں، بڑوں کا احترام کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ کے ان پیغامات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد، میں ان اپنے بزرگوں اور مکرم بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی بیٹھک کو درست کر لے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، صحابی نقل کر رہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، سیرت طیبہ کے پیغامات امت کے لیے بھی اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے چھوڑے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام جو پوری کائنات کے لیے ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو
تو نیت کو خالص کر لو، ہر کام میں، ہر قول میں، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنا ہی سیکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت انسان کی خوبصورت بن جاتی ہے، خالص ہو جاتی ہے، تو اس کی عادت عبادت لکھی جاتی ہے، اور اگر انسان کی نیت خالص نہ ہو تو انسان عبادت بھی کرے تو وہ عادت لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اس وقت نازل ہوگی جب تین صفتیں اس کے اندر آ جائیں گی، ان کی نیتیں خالص ہو جائیں گی، یہ نمازوں کے پابند بن جائیں گے، اور ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جنت کی راہ دکھانے والے بن جائیں، یہ دعوت کے اس پیغام کو پھیلانے والے بنیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہوگی۔ بلکہ فرمایا من اتی فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، سوتا تو ہر انسان ہے، لیکن بندہ مومن جب رات سونے لگتا ہے نیت کر لے الہ العالمین رات کی تاریکی میں آپ سے مناجات کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں، سو جاتا ہے، فغلبته عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے صبح ہو جاتی ہے، 2 رکعتیں بھی تہجد نہیں پڑھ سکا۔ اللہ رب العزت کو یہ خالص نیت اتنی پسند آتی ہے، حکم ہوتا ہے کتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، میرے فرشتوں نیت کر کے سویا ہے، یہ بیدار نہیں ہو سکا، ہم نے ہی اس کو سلائے رکھا ہے، رات کی تہجد کی نیت کر کے سویا ہے، اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دی جائے۔ یہ تو سویا رہا، لوگ صدقہ کرتے رہے، ہم اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، یہ تو سویا رہا، اس کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت زوجك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة، تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، نیت یہ بنا لو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ 4 مدات میں کیا گیا خرچ خواہ وہ کروڑوں سے تجاوز کر جائے، قیامت کا دن ہوگا تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا پیغام دیا ہے زندگی کے آخری سانسوں میں، کیا فرمایا الصلاة وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اس میں سستی نہ دکھانا اور اپنی متحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ الصلاة وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی اور وہ بھی باجماعت نماز پڑھنا، یہ سیرت کا پیغام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے۔ بلکہ فرمایا نماز بھی ایسی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دل لگا کے پڑھو، جان نہ چھڑاؤ۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف من صلاتی، بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، وما کتب له الا 10 صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، سلام تو پھیر گیا لیکن نماز کا 10واں حصے کا ثواب اس کو ملا، کسی کو 9ویں حصے کا، کسی کو 8ویں 7ویں 6ٹھے اور 5ویں 4تھے اور 30، اور کچھ لوگ آدھی نماز کا ثواب لے کے جاتے ہیں۔ تسلی سے نماز پڑھو، خشوع کے ساتھ، دل لگا کر، لذت لے کر، اور جو لذت لے کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مربوط ان کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے،
عمر تو اس کی 70 سال ہوئی نا، کیونکہ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے. 70 سال عمر، 60 سال نماز پڑھی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. کیا وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، کبھی رکوع اس کا مکمل نہیں ہے، کبھی سجدہ مکمل نہیں ہے. میرے بھائیوں، سارا دن محنت کرنے والا شام کو اجرت کی خواہش رکھتا ہے، ساری زندگی عبادت کرنے والا جنت کی خواہش کرتا ہے. اگر یہ عبادت قبول نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے، کبھی رکوع مکمل نہیں کرتا، کبھی سجدہ مکمل نہیں کرتا، اور کبھی خشوع مکمل نہیں کرتا. اللہ ہمیں خشوع کی نماز نصیب فرمائے. سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے، اپنی زبان پہ ذکر کو لے آؤ. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجا، نجات کس میں ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. لغویات سے پرہیز کرو، غیبت سے پرہیز کرو، غلط گفتگو سے پرہیز کرو، اللہ کے ذکر کو اپنا شعار بناؤ. چوتھا پیغام یہ ہے استغفار کرو، دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، اپنے لیے جو استغفار کرتا ہے بلکہ مومنوں کے لیے بھی استغفار کرتا ہے. اے اللہ میرے بھائیوں کو بخش دے، میرے بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اتنے کلمات کوئی کہہ دے، کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں، جتنی مومنہ عورتیں ہیں، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. رسالت کا یہ پیغام ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے درود پڑھیے، بخل نہ کیجئے. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھتا ہوں، میں کتنا پڑھا کروں؟ فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہتے ہو. فرمایا اگر میں ایک حصہ دعا کے اندر درود پڑھوں، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھو تو اور بہتر. فرمایا میں آدھا درود پڑھ لیا کروں. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے. صحابی پوچھتے ہیں دو ہی سے اگر میں درود پڑھ لوں؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اگر اور زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے. صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ، اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك، تیری زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. سیرت طیبہ کا یہ پیغام ہے من صلی من امتک صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ بها 10 وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات. تم تو ایک مرتبہ درود پڑھو گے، اللہ 10 نیکیاں لکھیں گے، 10 گناہوں کو معاف کریں گے، 10 درجات بلند فرمائیں گے. وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة، تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ رب العزت تم پہ 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کریں گے. فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، جو زیادہ رحمتیں چاہتا ہے وہ زیادہ درود پڑھ لیا کرے. اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کامیاب زندگی گزارنی ہے نرمی اختیار کرو، زبان کی نرمی، اعمال کی نرمی، بیہیویئر کی نرمی، اخلاق کو غالب کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. لوگوں
قیامت کے دن سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا احاسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، جس چیز میں نرمی آ جائے وہ خوبصورت بن جاتی ہے، جس سے نرمی کو دور کر لیا جائے وہ بدنما بن جاتی ہے۔ کیسی نرمی؟ جانوروں سے بھی نرمی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پرندوں سے بھی نرمی۔ ایک صحابی فاختہ کے بچے پکڑتے ہیں اور فاختہ پھڑپھڑاتی ہوئی اپنے پروں کو جب آتی ہے، فرمایا من فجع هذه بولدها، کس نے اس پرندے کو دکھ دیا ہے؟ ردوا الیہا ولدہا، اس کے بچوں کو چھوڑ دو، محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے کو بھی دکھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو چڑیا کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے، نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، قیامت کو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، آخری گزارش، ان پیغامات کو پہنچانے کے لیے اپنا وقت نکالیے، اپنی سوچ بنائیے، شوق پیدا کیجئے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فلا يستجاب لکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ کا عذاب ایسا نازل ہوگا، اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہر قسم کا جھگڑا، ہر قسم کا فساد، ہر قسم کا تعصب، انتقام، یہ مومن کی شان نہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک بات، قرآن مجید کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فساد، یہ قتل و غارت اس وقت ہی ہوتی ہے جب قرآن سے انسان دور ہوتا ہے۔ فرمایا لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لکبہم اللہ فی النار، اگر کسی ایک مومن کے قتل پہ زمین، ساتوں زمینوں کی مخلوقات، ساتوں آسمانوں کی مخلوقات مشورے میں شریک ہو جائیں تو قیامت کا دن ہوگا، یہ 14 کے 14 طبق اللہ رب العزت جہنم رسید کر دیں گے۔ اس لیے خیر خواہی، ہمدردی، احترام، اخلاق اور نرمی، یہ وہ گمشدہ مومنوں کی چیزیں ہیں۔ اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔